اس کے بعد آتا ہے رسالت کا مسئلہ۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یوں کہو اشہد ان محمد رسول اللہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شیء، کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جو جن، جو انسان اور جو چیز بھی اس کی آواز سنتی ہے شاہد لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے لیے ضرور گواہی دیں گی۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی معرفت کا کوئی نہ کوئی حصہ عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ پاک کی کبریائی، اس کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور اس کی دعوت کا اعلان کرتا ہے، تو جن و انس کے علاوہ دوسری مخلوق بھی اس کی آواز کو سنتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت والے دن اذان دینے والے کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ گواہی دیں گی، اور یہ مؤذن کے لیے ایک بڑی قابل رشک فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں مؤذن اور اذان کی فضیلتیں بیان ہوئی۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کل قیامت والے دن تمام لوگوں کے مقابلے میں بلند گردن والے ہوں گے۔ شارحین اس حدیث پاک کی ایک تشریح یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کی بلند گردنوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو کل قیامت والے دن اجر و ثواب ہی اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ گردنیں اٹھا اٹھا کر اپنے اجر و ثواب کو دیکھتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن 3 اشخاص کو مشک کے ٹیلوں پر ٹھہرایا جائے گا۔ پہلا وہ نیک غلام کہ جس نے اپنے رب کا حق بھی ادا کیا اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا رہا۔ دوسرا وہ شخص کہ جو کسی جماعت کا امام بنا اور وہ جماعت والے اس شخص کی پاکیزگی اور نیک عملی کی وجہ سے اس سے خوش رہے ہوں گے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو 5 نمازوں کے لیے اذان دیتا ہوگا۔ تو ان 3 قسم کے اشخاص کو کل قیامت والے دن اللہ پاک مشک کے ٹیلوں پر ٹھہرائے گا۔ حدیث مبارکہ میں اذان دینے والے اور اذان کی جو غیر معمولی فضیلتیں بیان ہوئی، ان کا راز یہ ہے کہ اذان اسلام کا شعار ہے اور اپنے معنی کی ترتیب کے لحاظ سے ایک دین کی نہایت عمدہ اور جامع دعوت ہے، بلکہ دین کے بنیادی اصولوں کی دعوت ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے ایسے الفاظ الہام کیے کہ جن میں دین کی روح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دین کے بنیادی اصولوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ دین کے سلسلے میں جس چیز کا اولاً ذکر ہے وہ ہے اللہ پاک کی ذات و صفات کا مسئلہ۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یوں کہو اللہ اس کے بعد عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یوں کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے رسالت کا مسئلہ۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یوں کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اس نماز کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے ساتھ بندگی کا صحیح ربط قائم کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، اور اس کے لیے فرمایا حی علی الصلاۃ۔ پھر اس کے بعد اس حقیقت کا اعلان فرما دیا کہ یہی صحیح راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ فلاح اور کامیابی سے محروم رہے گا، اور فرمایا حی علی الفلاح۔ حضرات ذی وقار، اذان کے ایک ایک لفظ میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اذان دین کے بنیادی اصولوں کی دعوت کا ایک اعلان ہے، اور کتنی جاندار اور کتنی مؤثر دعوت ہے۔ اسی وجہ سے تو اس دعوت کو دن میں 5 مرتبہ دینے والوں کی اتنی فضیلت بیان ہوئی کہ کل قیامت والے دن ان کی گردنیں تمام لوگوں کے مقابلے میں بلند ہوں گی، یعنی کہ ان کو اجر و ثواب اتنا دیا جائے گا کہ وہ اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر اپنے ثواب کو دیکھتے ہوں گے۔